خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نگال کے رکھ۔ مونٹ چال میں اس رات 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لاؤنج ویرانڈا بتیاں بجھی ہوئی تھیں مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا۔ اندر وہ بیڈ پہ بیٹھی خفگی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھی جو برہمی سے بامشکل ضبط کیے سن رہا تھا۔ حنین تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی تھی۔ اس عمر میں سعدی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا۔ عشاء پہ نماز پڑھنے جاتا اور سیدھا گھر آتا۔ پھر بھی میں ڈانٹتی، مجال ہے جو اس نے برا مانا ہو۔ ہمیشہ سر جھکایا، اور اس شہزادے کو کچھ کہہ دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ امی آپ مجھ پہ ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بگڑ کے بولا۔ شاہ زیب کا گھر 7 والی اسٹریٹ میں ہے، میں اس سے نوٹس لینے ہی گیا تھا نماز کے بعد۔ مجھ سے پوچھتے وقت منہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نشے کرنے لگ گیا ہوں، یا شاید سڑک پہ کھڑے ہو کر لڑکیاں تارتا ہوں یا لوگوں سے موبائل چھینتا ہوں؟ دیکھو اس کی زبان، ماں کے آگے بولنا آ گیا۔ سب جانتی ہوں میں، یہ جو اس کے دوست ہیں نا یہی سکھاتے ہیں اس کو۔ اس وقت میرے دوستوں کے پیچھے پڑی رہا کریں آپ بس۔ وہ سرخ چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لے تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ ٹھا مارا۔ امی آپ اس کے دوستوں پہ مت آیا کریں، حنا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندرت نے اتنی ہی اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، مجھے پتہ ہے تم بغیرتوں کو کیسے پالنا ہے، اب جاؤ سر نہ کھاؤ میرا۔ باپ ہوتا نا سر پہ تو میں دیکھتی کیسے زبانیں چلتی ہیں تم لوگوں کی، ماں کو دیکھ کر شیر ہو جاتے ہو۔ چلیں جی، ہو گیا میلو ڈرامہ شروع۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اوپر آئی تو سیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ منہ پہ تکیہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی اور اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ امی تم پہ شک نہیں کرتی؟ جاؤ موٹی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ رونتی آواز میں تکیے کے نیچے سے بولا تھا۔ امی صرف تمہاری حفاظت چاہتی ہیں، سب مائیں چاہتی ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کے آنے جانے کے اوقات پہ سختی کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ شک کرتے ہیں یا ان کو ان کے دوستوں سے کوئی خطرہ ہے۔ وہ صرف ایکسیڈنٹ، دہشت گردی، چوری چکاری کی وارداتوں سے ڈرتے ہیں، جسمانی نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اگر شک کرتے ہوتے تو پوچھ گچھ نہ کرتے، خاموش ہو جاتے یا دوسری انتہا یعنی مار پیٹ پہ جاتے۔ یہ پوچھ گچھ نہ ہو تو ہماری مائیں نہ لگیں، نوکرانیاں لگیں، کھانا، کپڑے، آرام، وہ سب تو نوکرانی بھی دیتی ہے۔ تم ٹین ایجرز کو خود فیصلہ کرنا کہ تم ماں کو نوکرانی کی جگہ دینا چاہتے ہو یا ماں کی۔ سیم نے تکیہ ہٹا کے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں تمہیں جیسے بھلا پتہ ہے، تمہارے کون سے 10 بچے ہیں جو تمہیں پتہ ہو؟ اور وہ رکا اور پھر تنک کے بولا، تمہارا تو کوئی ہیرو بھی نہیں ہے، اسامہ یوسف۔ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ کے بولی، میں خود کسی ہیرو سے کم ہوں کیا؟ اسامہ نے کچھ بڑبڑا کے تکیہ منہ پہ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ حنا آگے بڑھی، الماری دھیرے سے کھولی، اندر سے کچھ نکال کے کمر کے پیچھے چھپایا اور اونچا سا بولی، مجھے ایسے بھی کچھ پتہ ہے، زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ پیچھے ہٹتی گئی اور دروازے تک پہنچ کے رکی، اور چاکلیٹ بھی۔ دروازہ کھولا اور چاکلیٹ کا پیکٹ پکڑے چھپاک سے باہر غائب ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، سیم کا جوگر ٹھا سے آ کر اس پہ آ کے لگا تھا۔ اب ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جہاں کھلی لیپ ٹاپ اسکرین ڈھیروں اسٹینسلز کے آئیڈیاز لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہوم ڈیکور نشہ آور چیز تھی مگر اچھی چیز تھی۔ نچلی منزل پہ آؤ تو زمر کے کمرے کی بتی جلی تھی۔ وہ ٹیبل پہ طے شدہ جانماز رکھ کر اب دوپٹہ کھول رہی تھی۔ پھر ایک نظر صوفے پہ لمبے لیٹے فارس کو دیکھا جو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ دن کیسا گزرا؟ زمر نے پوچھا تو اس کے چہرے پہ مزید طمانینت بکھر گئی، آزادی اور اطمینان۔ بس آج تمہاری یاد آتی رہی، تمہاری قدر ہوتی رہی، تم سے محبت بڑھتی رہی۔ پیسے چاہیے؟ زمر نے مڑ کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر اس کا موڈ نہیں بدلا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج۔ شکریہ۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی بال جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ تم کتنے دن سے ڈنر کا کہہ رہی تھی نا، اگر آج چاہو تو۔ بلکہ نہیں، فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ہیں؟ زمر نے پونی میں بال مفید کر کے حیرت سے آئینے کو دیکھا جس میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا، پھر بہت اپنائیت سے اسے دیکھ کے بولا، کوئی خواہش کرو، کچھ مانگو، کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھو، جو کہو گی پورا کروں گا۔ ڈائمنڈز، ڈنر، گفٹ، کیا چاہیے تمہیں؟ عادتاً ڈریسر کے کنارے بیٹھا اور محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زمر نے پہلے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر دوبارہ اس کے چہرے کو۔
ایسے پوچھ رہے ہو جیسے مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، کچھ مانگو۔ اچھا، جو کہوں گی کرو گے کیا؟ وہ مسکرا کے بولی۔ فارس نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے آس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ مسکرا کے گویا ہوئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے لیے میرے ساتھ مل کر برتن دھوئے۔ وہ چند لمحے تو سمجھ نہ پایا۔ سوری؟ صداقت اور حسینہ گاؤں گئے ہیں چھٹی پہ۔ اس نے ہاتھ چڑھائے اور آستین اوپر چڑھانے لگی۔ اور حنین کو کوئی نیا ہوم ڈیکور آئیڈیا مل گیا اور اس کو کچن کی فکر نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کچن صاف کر لوں تاکہ بھابھی کو نہ کرنا پڑے، مگر بھابھی کا بھائی چونکہ تعاون کرنے والا اور ہمدرد ہے تو میرا آدھا بوجھ تو کم ہوا۔ اور بھابھی کے ہمدرد بھائی نے بھنوئیں اکٹھی کر کے خفگی سے اسے گھورا۔ تمہارے خیال میں اتنا زن مرید اور بے وقار بے غیرت مرد ہوں جو تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ؟ اوہ خدایا، کچن میں برتن دھلواؤں گا؟ ہاں، اس نے سادگی سے اسے دیکھتے آس بات میں سر ہلایا۔ تقریباً 5-7 منٹ بعد وہ کچن کے سنک کے آگے کھڑا تھا۔ آستین چڑھائے ہوئے نل کھلا تھا اور وہ جھاگ بھرے اسفنج کو ایک پلیٹ پہ رگڑ رہا تھا۔ ویسے اتنا برا کام نہیں ہے یہ، نارمل سے انداز میں کھڑی سلیب صاف کرتی زمر سے بولا تو اس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ جیسے کہ تم نے تو کبھی ہاسٹلز اور بیچلر فلیٹس میں برتن دھوئے ہی نہیں ہوں گے۔ کبھی نہیں، مجھے ہمیشہ خوبصورت نوکرانیاں مل جاتی تھیں۔ فارس نے سر جھکائی پلیٹ پہ پانی گراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھک سے زمر نے پلیٹس کا انبار اس کے سامنے دھرا۔ فارس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھور رہی تھی اور گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تمہارے مزاج میں اتنی سختی نہ ہوتی، تم واقعی کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں کہاں سخت ہوں؟ حسب توقع وہ برا مان گئی۔ اب وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا اپنا اسفنج بھگو رہی تھی۔ ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہو، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، بیچارے شوہر کا تو خیال ہی نہیں تمہیں۔ اب اس وقت بھی تم مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ سکتی تھی، پھول یا ڈنر وغیرہ بھی، مگر نہیں، کام کرنے کی پڑی ہوتی ہے تمہیں۔ ہیرے جواہرات کے لیے ساری عمر پڑی ہے، کیونکہ تھینکس ٹو ہاشم میں مرنے نہیں لگی، اس لیے ابھی خاموشی سے برتن دھو۔ فارس نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ وہ چہرہ جھکائے آستین چڑھائے مگن سی ایک ڈونگے کو صاف کرنے میں لگی تھی۔ بال جوڑے میں مکیے تھے اور 2 گھنگریالی لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پہ زمر نے پلکیں اٹھا کر بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں جو تم میری زندگی میں ہو۔ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے؟ اسے اب واقعی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یوں ہی بس، پتہ ہے جب میں جیل سے آیا تھا تو ساری دنیا سے بیزار تھا۔ بس یہی مقصد تھا زندگی میں کہ ان سب گناہ گاروں کو تڑپا کے ماروں، اپنا انتقام لوں، اور پھر جو بھی ہو، جیل جاؤں، مر جاؤں، کوئی فکر نہیں۔ اس کے آواز میں کرب در آیا۔ مگر پھر تم نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ تم مجھے اذیت دینا چاہتی تھی اور میں تمہیں۔ تب لگتا تھا ہمارے درمیان کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر تم نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اب میں خوش ہوں اور خوش رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے کھلے نل تلے ڈش کی تو پانی کی دھار نے سارے جھاگ کو بہا دیا۔ مگر مجھے اپنے مقافات عمل سے بھی ڈر لگتا ہے، میرا کارما، میرے اعمال کے نتائج۔ فارس اسے تحیر سے اسے پکارا۔ ایسے مت کہو، نہ کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے بھی غلط کام کیے ہیں، غلط لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ کسی کی زندگی کی ساری جمع پونجی جلائی تو کسی کو ایکسپوز کر دیا، کسی کو لاپتہ کرا دیا۔ ان کی بھی تو اولادیں تھیں، اور میں اب بھی وہی کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ میں اپنے ہر کام کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں، مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اتنا مت سوچا کرو، تم قصوروار نہیں ہو، تم برابر کا، بلکہ ان کے اعمال سے بہت کم کا بدلہ لے رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں 2 قبریں کھود کے نکلا تھا، بس میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کی قبر میں میری وجہ سے کسی اور کو جانا پڑے۔ اس نے جھرجھری لی۔ میں نے اب تمہاری چیزوں کی تلاشی لوں گی، اگر مجھے ذرا سے بھی کوکین یا سگریٹ مل گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ پھر ہنس دیا۔ اب فضول باتیں مت کرو اور کام کرو، دھونس سے کہتی وہ اس کے ساتھ مزید برتن سرکانے لگی۔ اور پھر تم نے مجھے اینیورسری پہ ڈنر بھی کرانا ہے۔ اب کوئی ڈنر نہیں ہوگا،
آپ نے ان برتنوں کی خاطر موقع مس کر دیا، سوری۔ وہ واپس اپنی زون میں آ کے بولا تھا۔ ڈنر تو تم مجھے کراؤ گے، وہ بھی اینیورسری والی رات، یاد رکھنا۔ نل بند کرتے ہوئے دھمکاتے ہوئے بولی۔ اسے پتہ تھا وہ ابھی یوں ہی کہہ رہے مگر بعد میں ڈنر پہ ضرور لے جائے گا۔ وہ اس رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی، بہت خوبصورت اور یادگار۔ جیتے جی مارتی ہے بے چینی، وہ سکون ہو عطا کہ مر جائیں۔ قتل سے ایک دن قبل سورج کی تپتی گرم شعاعیں اس بلند عمارت کو دہکا رہی تھیں۔ ہاشم اپنے آفس میں تیار سا کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ سامنے رئیس بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ بات کر کے ہاشم اس کی طرف آیا۔ کام صحیح ہو رہا ہے؟ جی سر، میں ان کے فونز بک کر رہا ہوں، ریکارڈنگ سن رہا ہوں۔ فارس کی بہت سی آڈیو نکال لی ہے اور وائس ماڈولیشن کے ذریعے میں اس کو کوئی کام کی بات معلوم ہوئی یا نہیں؟ اس نے بیزاری سے بات کاٹی۔ یس سر۔ وہ دونوں فون پہ، فارس اور زمر، آج صبح مسلسل ڈنر کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کئی دن سے اسے کہہ رہی ہے کہ وہ اسے اینیورسری پہ ڈنر پہ لے کر جائے اور وہ بات ٹال دیتا ہے۔ گڈ، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاشم نے اس کا شانہ تھپکا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، راہداری پار کی اور لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ لفٹ سے نیچے لابی میں اترا، سامنے سے آفس بلڈنگ کے استقبالی کے قریب زمر یوسف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے رک گیا۔ میں کوٹ آ رہا تھا، آپ کیا مجھے لینے آ گئیں؟ نہیں، میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کہیں آپ ملک سے فرار تو نہیں ہو گئے۔ وہ اسی طرح مسکرا کے بولی اور لفٹ کے اندر چلی گئی۔ دروازے آپس میں مل گئے تو ہاشم نے موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ حلیمہ، وہ تمہیں سمن دینے آ رہی ہے، صادق کی وکیل۔ تم وہی کرو جو میں نے کہا تھا۔ اوکے، گڈ۔ بالائی منزل پہ اتری اور آگے بڑھتی گئی۔ گھنگریالے بالوں کو پونی میں باندھے، سیاہ کوٹ پہنے وہ کورٹ کے لیے مکمل تیار تھی۔ بس حلیمہ کو سمن کی کاپی دینے آئی تھی اور توقع کے مطابق حلیمہ اپنے ڈیسک پہ نہیں تھی۔ اس نے سمن ایک کولی کے حوالے کیا، دستخط لیے، ساتھ میں اپنا کارڈ اور ایک نوٹ بھی دیا اور لفٹ کی طرف واپس آئی۔ جیسے ہی دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہوئی، کوئی عجلت میں چلتا آیا اور دروازے کے بند ہونے سے قبل اندر آ گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جن میں چند فائلز، فوٹو فریم اور ایک ننھا سا پودا رکھا تھا۔ کوہنی سے اس نے گراؤنڈ فلور پریس کیا اور دروازے آپس میں ملنے لگ گئے۔ تب زمر نے دیکھا وہ نوشیروان تھا۔ وہ بھی اسی پل مڑا تو اس کا چہرہ دیکھا۔ رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی، سنجیدہ اور اسپاٹ۔ وہ بھی ایک دم ہچکچا سا گیا۔ لفٹ نیچے اترنے لگی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے لیے سٹینڈ لینے کو کہتی تھیں، وہ اسے دیکھ کے آزردگی سے بولا۔ نوشیروان، اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بیزاری سے چہرہ پھیرے بولی تھی۔ مجھے اپنی فیملی کے خلاف آپ نے کھڑا کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا آپ مختلف ہیں، شاید آپ کو میرا خیال ہے، مگر آپ ان سب کی طرح ہی نکلیں۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ صادق کو 3 گولیاں آپ نے ماری تھیں، وہ اس کو دیکھ کے تیزی سے بولی تھی۔ اور اب میں اپنی غلطیوں کو فکس کر رہا ہوں تو آپ مجھے کورٹ میں پروسیکیوٹ کر کے مجھ سے میرے تمام چانسز چھیننا چاہتی ہیں۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگر میں سونیا کو 3 گولیاں مارتی تب آپ مجھے کورٹ میں گھسیٹتے یا مجھے موقع فراہم کرتے؟ کبھی فرصت ملے تو سوچیے گا ضرور۔ ایک دم چپ ہو گیا۔ لفٹ نیچے اتر آئی، دروازے کھل گئے، زمر باہر جانے لگی۔ مگر میں سب کچھ فکس کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں، وہ کرب سے بولا تھا۔ زمر نے اس کی طرف گھومی اور اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ استعفیٰ دے کر، اپنی کمپنی کی سیاہ کاریاں بتا کر، واقعی دوسرے گناہ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ صادق کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کورٹ میں اعتراف جرم کر سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ ساری دنیا کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ پھر میں کیسے مانوں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے؟ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ باکس اٹھائے باہر آیا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں سمجھتا تھا آپ کو میری پرواہ ہے، صرف آپ کی عزت کرتا تھا میں آپ کے سارے خاندان میں، مگر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ انسنا کر کے آگے بڑھ گئی۔ لابی میں گزرتے چند لوگوں نے مڑ مڑ کے دیکھا تھا مگر نوشیروان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ گردش وقت مجھے خاک ڈرا پائے گی، تجربے جتنے بڑھیں اتنا ہی ڈر جاتا ہے۔ دوپہر کے باوجود کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ 3 افراد وہاں موجود تھے، کوئی بیٹھا تھا، کوئی ٹہل رہا تھا، ایک ارد گرد چیزوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ سامان بکھرا ہوا سا تھا، تکیے، گدا کھلے دراز،
ہر شے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ سامنے ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں سے زیورات، احمد کے پاسپورٹ اور نوٹوں کی گڈیاں جھانک رہی تھیں، اور اسی کمرے کے ایک کونے میں بیڈ کی پائنتی کے ساتھ وہ بندھا ہوا دوزانوں پڑا تھا۔ شدید تشدد کے باعث اس کی شرٹ تھی، سر سے خون رس رس کر گردن اور کان پہ جم گیا تھا۔ گردن پیچھے ڈھلکا کے وہ نقاہت زدہ سا بیٹھا تھا۔ دفتر اس نے چہرہ اٹھایا تو اتنا نظر آتا تھا کہ چہرے پہ کوئی زخم وغیرہ نہ تھا۔ پھر اس نے پھٹی ہوئی آواز میں ان کو مخاطب کیا، سب کچھ تو کر لیا ہے تم لوگوں نے، اب جان چھوڑ دو میری۔ سامنے کھڑا آدمی اس کی طرف جھکا اور زور کا چھاپڑا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ مزید مال چاہیے؟ بتاؤ کہاں رکھا ہے، ورنہ آج میں تمہیں دفن کر کے سوؤں گا۔ کا چہرہ تھپڑ کے باعث دوسری جانب لڑک گیا، منہ سے کراہ نکلی۔ پھر چہرہ اٹھا کے صوفے پہ بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا جو مسلسل فون پہ کسی اجنبی علاقائی زبان میں بات کر رہا تھا۔ مار تو مجھے نہیں سکتے، گہری سانس لیتے لیتے اب بدقت اندر کے خوف پہ قابو پاتے اس نے کہنا چاہا، کیونکہ تم یہ زیور تقسیم نہیں کر رہے۔ جب بھی فیصلے کا وقت آتا ہے، مجھے کیا کھانے کو دینا ہے، مجھے کدھر باندھنا ہے، مجھے کیا چاہیے، تم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو۔ تم میں کوئی لیڈر نہیں ہے، تم میں سے کوئی انچارج نہیں ہے، اس لیے میری بات اس سے کرواؤ جو تمہارا انچارج ہے۔ بدقت کہہ کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کی بار کوئی اسے مارنے کو نہیں جھکا، بس وہ خاموش رہے۔ پھر موبائل والا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ احمد گردن جھکا کے پھر سے گہرے سانس لینے لگا۔ میز پہ زیورات ابھی تک کھلے پڑے تھے، نیم اندھیرے میں بھی وہ جگر جگر چمک رہے تھے۔ اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل کی زندگی پہ دسترس کیا؟ کمرے عدالت کی اونچی کھڑکیاں تیز دھوپ کے لیے باہیں کھولے کھڑی تھیں۔ سارا ہال سنہرا روشن نظر آ رہا تھا۔ حارث غازی حسب معمول آخری نشست پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ وہ عادتاً کان کی لو مسلتے ہوئے خنکیوں سے قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو سفاری سوٹ میں ملبوس تھا اور نسوانی انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا تھا۔ فارس نے سر جھٹک کے توجہ سامنے مبذول کرنا چاہی جہاں وہ عدیر عمر ایئرپورٹ سیکیورٹی کنٹرول روم کا آفیسر کٹہرے میں کھڑا تھا۔ زمر اس کے سامنے چند قدم نیچے کھڑی تھی، فارس کی طرف اس کی پشت تھی اور وہ ہاتھ میں کاغذ پکڑے سنجیدگی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ 22 مئی کی صبح ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں موجود تھے؟ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پہلی رو میں بیٹھا سعدی آگے کو جھکا غور سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک ایک لفظ پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اور کیا آپ نے نوشیروان کاردار کو 22 مئی کی صبح اسکرین پہ دیکھا تھا؟ یعنی 22 مئی کو کیا وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھا؟ ایئرپورٹ پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے ہر ایک کی شکل یاد نہیں رہتی۔ پلیز اپنے جوابات کو ہاں یا نہ تک محدود رکھیں۔ کیا آپ نے نوشیروان کو دیکھا تھا یا نہیں؟ جی نہیں۔ سعدی نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا، پھر ذرا سا چہرہ موڑ کے دیکھا تو ہاشم مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعدی کے دیکھنے پہ اس نے اپنی فائل کا ایک صفحہ یوں ترچھا کیا کہ سعدی کو اس پہ بڑے بڑے لکھے الفاظ صاف نظر آئے۔ منی ٹاکس۔ سعدی نے بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ آپ کو یہ شخص نوشیروان کاردار اس فوٹیج میں بالکل یاد نہیں؟ زمر اسپاٹ سا پوچھ رہی تھی، اشارہ سامنے بیٹھے شیرو کی طرف تھا۔ جی نہیں، آپریٹر نے شانے جھٹکے۔ کیا آپ نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ کارداس کے لڑکے کی فوٹیج آپ نے غائب کر دی ہے؟ جی نہیں، میں ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مسعود عالم صاحب، زمر نے کاغذ سامنے کیا، یہ تصویر میں نے آپ کے فیس بک سے لی ہے، اس میں کیا یہ آپ ہی ہیں؟ مسعود نے جھک کے تصویر دیکھی۔ جی۔ اور ساتھ میں کون ہے؟ یہ حمزہ علی عباسی ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، ہاشم نے بیٹھے بیٹھے پکارا۔ فین فوٹوز کا اس اہم گواہی کے درمیان کیا ذکر کرنا؟ اوور رولڈ، مگر مسز عمر آپ کنیکشن جلد واضح کریں ورنہ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں، جج صاحب نے اسے تنبیہ کی۔ زمر نے سر کو خم دیا اور چند مزید تصاویر سامنے کی۔ یہ آپ کے ساتھ چند دوسری مشہور شخصیات کی تصاویر ہیں، یہ قمر الزمان قاہرہ ہیں، یہ راحت فتح علی خان ہیں اور یہ مصباح الحق، مسعود عالم نے بتایا۔ زمر نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو آپ جب بھی کنٹرول روم میں بیٹھے اسکرین پہ ایئرپورٹ پہ کسی شناسا چہرے کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تصویر لے لیں؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چہرہ ان نوٹس نہ رہے۔
جی ہاں، یہ میرا فرض ہے، مگر آپ کو نوشیروان کاردار نہیں یاد؟ نہ 22 مئی کو، نہ 21 مئی کو؟ جی نہیں، کیونکہ ان سیلیبریٹیز کو آپ پہچانتے تھے مگر نوشیروان کو نہیں۔ جی بالکل، وہ اعتماد سے بولا۔ اور آپ نے کبھی اس سے پہلے نوشیروان کو نہیں دیکھا تھا؟ جی نہیں۔ اور آپ ان کے نام تک سے واقف نہیں تھے؟ جی نہیں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسعود صاحب، آج سے 2.5 سال پہلے کیا یہ درست نہیں ہے کہ ایک رات نوشیروان کاردار کی تصویر اور پاسپورٹ کی کاپی ہاشم کاردار نے ایئرپورٹ کے عملے کو بھیجی تھی؟ اس کے سوال پہ فارس قدرے دلچسپی سے آگے ہوا۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم تیزی سے اٹھا مگر جج صاحب نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بات جاری رکھیں۔ زمر نے تشکر سے سر کو خم دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اس ای میل کی کاپی ہے جو 3 مختلف آفیسرز نے ہمیں فراہم کی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب مبینہ طور پہ نوشیروان اغوا ہوا تھا کوریا میں، اور ہاشم نے یہ تصاویر اور پاسپورٹ کی کاپی بہت سے آفیسرز کو بھیجی تھی تاکہ جیسے ہی یہ شخص واپس پاکستان آئے اسے فوراً اطلاع کی جائے۔ اس نے ای میل کے ہیڈر میں بہت سے پتے لکھے ہیں۔ یہ آپ کی ای میل کا پتہ ہے نا؟ اس نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ جی مگر، اور یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے رپلائی آل کلک کر کے دیا تھا جس میں لکھا ہے آن اٹ سر۔ یوں یہ جواب سب کو چلا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں، اس نے پست آواز میں بولا۔ آپ کے ای میل ریکارڈ کو سب ذرا یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ ای میل کھولی تھی اور آپ نے نوشیروان کا نام بھی سنا تھا اور شکل بھی دیکھی تھی۔ دیکھیں، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکے ہیں، مجھے یاد نہیں، وہ سنبھل کر بولا۔ کیا آپ اس شوٹنگ کلب کے ممبر ہیں؟ اس نے کارڈ کی کاپی اس کے سامنے رکھی۔ جی۔ اور آپ تقریباً یہاں ہر ہفتے جاتے ہیں؟ جی ہاں تقریباً۔ تو کیا آپ نے اس کی لابی میں سال کے بہترین شوٹرز کی تصاویر اور نام نہیں دیکھے؟ پچھلے 2 سال سے نوشیروان کاردار دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ ان کی تصویر وہاں نمایاں لگی ہے جسے آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے نوشیروان کو اسکرین پہ مس کر دیا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر آپ کا حلف لے کر یہ کہنا کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ ناقابل فہم ہے۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا، وہ سختی سے کہہ کے پلٹ آئی۔ ہاشم نے جھک کر سامنے بیٹھے نوجوان وکیل سے سرگوشی کی۔ ویڈیو بنائی؟ جی سر، اب حلیمہ کو بھیج رہا ہوں، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی وکیل ہے اور اسے کیسی تیاری کرنی ہے۔ ہاشم سر کو خم دے کر اٹھا۔ مسعود صاحب، آپ روز کتنے لوگ سی سی ٹی وی فیڈز کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں؟ سینکڑوں۔ اور کیا صرف ایک اسکرین کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ نہیں سر، بہت سے مانیٹرز ہوتے ہیں۔ اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے وزارت داخلہ سے اور اس کے علاوہ پولیس اور دیگر ایجنسیز کی طرف سے ریڈ الرٹ کے طور پہ ایک ماہ میں کتنی تصاویر آپ کو بھیجی جاتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آرام سے بھی 200 سے اوپر۔ جب میں نے وہ تصویر ایئرپورٹ بھیجی صرف اس لیے کہ میرے بھائی کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، نہ کہ وہ اغوا وغیرہ ہوا تھا، تو اس واقعے کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 2.5 سال۔ عادی یوسف کے اغوا کے وقت اس بات کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس 1.5 سال کے دوران آپ نے 2000 تصاویر بطور الرٹ دیکھی ہوں گی۔ اس سے بھی زیادہ۔ آپریٹر اعتماد سے مسکرایا تھا۔ تو کیا اسی لیے آپ کے لیے دیکھے ہوئے چہرے کو بھی یاد رکھنا مشکل ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ گواہ سے رائے بھی مانگ رہے ہیں کاردار صاحب اور ان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ سسٹینڈ۔ جج صاحب کی رولنگ کے بعد ہاشم سر جھٹک کے سوالات کا رخ موڑ کر عصمت بی بی کی طرف لے آیا۔ ذاتی انان، پروفیشنل جیلسی وغیرہ وغیرہ۔ اور مسعود صاحب اسے اب اعتماد سے بتا رہے تھے کہ یہ خاتون پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکی ہے۔ سماعت کے بعد زمر باہر آئی تو فارس دروازے کے ساتھ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ چہرے پہ حیرانی اور قدرے اچنبھا تھا۔ وہ فائلز سینے سے لگائے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں اس کی ای میلز کا کیسے پتہ چلا؟ اور تم نے ایئرپورٹ کے اتنے سارے لوگوں سے ان کے ایفیڈیوٹ اور ای میلز کیسے لیں؟ وہ واقعی متحیر تھا۔ اسے اوپو ریسرچ کہتے ہیں اور چونکہ میں وکیل ہوں تو وہ مجھے کرنے آتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائی چلتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتہ کہ وہ بھی اسی کلب کا ممبر ہے جہاں نوشیروان بھی جاتا ہے؟ کیونکہ میں ایک اچھی وکیل ہوں۔ تم کیا مجھ سے متاثر ہو رہے ہو؟ اس کے ساتھ چلتے فارس کے زاویے بگڑے، لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ زمر نے چہرہ موڑ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری زندگی میں وہ وقت پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں۔ مجھے تو آتا نہیں نظر آ رہا، وہ بھی مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ ماموں،
سعدی پیچھے سے پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ یہ احمد شفیع کہاں ہے؟ فون آف ہے اس کا اتنے دن سے۔ وہ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ فارس کی نظروں کے سامنے وہ بیگ، زیور، پاسپورٹ گھوم گئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور لمبے عرصے کے لیے۔ اس کو تنگ مت کرو۔ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرے ساتھ اتنے کام کرنے تھے اس نے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو، زمر نے بھی نرمی سے کہا تھا۔ سعدی شش و پنج میں مبتلا کھڑا رہ گیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ احمد کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر جتنا سوشل وہ تھا، وہ اپنا فون اور واٹس ایپ یوں بند نہیں کر دیتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ میری عمر کا صحرا، میرے دجلوں کا سیراب، سرے مزرگاں نہ رہے تو کدھر جائے گا؟ وہ ایک گرم صبح تھی، حبس آلود، گھٹن زدہ۔ فضا میں کوئی اندیکھی سی نمی تھی، جیسے کوئی خاموش آسیب طاق میں بیٹھتا ہے اور دلوں کی دھڑکن سنتا رہتا ہے۔ موڑ چال کے پورچ میں اندر سے اڑ اڑ کے آتی ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھیں۔ زمر اپنی کار کا دروازہ کھولے کھڑی تھی، کوٹ پہنے، پرس کندھے پہ ڈالے، تیار اور مصروف سی، اور بس آخری منٹ میں گویا فارس کو ہدایات دے رہی تھی۔ گھر جلدی آنا، پھر تم نے مجھے ڈنر پہ لے کے جانا ہے۔ اینیورسری کل ہے مادام، اور جہاں تک ڈنر کا تعلق ہے تو کل حسینہ بنائیں گی نا کدو گوشت۔ وہ سادہ سی شرٹ پہننے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، حشاش بشاش سا مسکراتا کہہ رہا تھا۔ کیا ہم آج رات 12 بجے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ وہ خفا ہوئی۔ کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ آپ نے مجھ سے انتقام کے لیے میری زندگی کو جہنم بنانے کی نیت سے جو عقد کیا تھا، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری دولت اور اس شاندار جاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس پہ تم روز جاتے اور جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ جل کر بولی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ گرم صبح بھی خوشگوار لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں کسی ڈنر پہ نہیں لے جا رہا، تم نے موقع ضائع کر دیا مجھ سے برتن دھلوا کے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب گیٹ کے باہر ٹائر رگڑ کر رکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکے، ایک کار رکی، دروازے کھلے اور پھر بیل بجی۔ فارس آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ بحرین؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ زمر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا۔ باہر شیری کھڑی تھی، باب کٹ سنہرے بالوں کو کھلا چھوڑے، گلے میں اوٹ پٹانگ مالائیں ڈالے، ایک کان میں بالی پہنے، دوسرا کان خالی۔ وہ ہیجان کا شکار نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر بے چینی سے بولی، فارس تم میرے لیے کیا کرو گے اگر میں تمہارے کیس میں تمہاری مدد کروں؟ وعلیکم السلام شیری، مجھے تم سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ وہ تحمل مگر غور سے اسے دیکھ کے بولا تھا۔ مجھے کسی کی سائٹ پہ ہونا ہے کیونکہ جلد ہی گواہی کے لیے بلائی جاؤں گی، اس لیے مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شہری نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ یہ منحصر ہے اس پہ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ نوشیروان کا لائسنس جو اس کی گلاک گن کا ہے۔ فارس کے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ اس نے مڑ کے زمر کو دیکھا جو اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، تمہارا گھر وائڈ ہو سکتا ہے، میں خطرہ مول نہیں لے سکتی، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ اوکے۔ اس نے ایک نظر زمر پہ ڈالی، اس وقت کی ایک آخری نظر، اور باہر نکل گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ گلاک گن میں اٹکا ہوا تھا مگر دل فارس میں۔ ابھی وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی مگر ایک دم وہ گھر سے گیا تو جیسے لگا سب کچھ خالی ہو گیا ہے۔ کاش وہ نہ جائے، آج کا دن اس کے ساتھ گزارے۔ مگر وہ سر جھٹکتی واپس کار کی طرف آئی۔ وہ ضروری کام سے گیا ہے۔ نہ خود کو کسی کا عادی نہیں کرنا چاہیے۔ زمر بی بی خود کو دل میں پکارا اور خود ہی ہنس دی۔ زمر بی بی، واو، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، جو ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو۔ سورج سوا نیزے پہ تھا جب سعدی اس فلیٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہا تھا، ساتھ میں گردن ادھر ادھر گھما کر اندازہ بھی کر رہا تھا کہ درست جگہ ہے یا نہیں۔ عمارت تو یہی تھی، فلیٹ نمبر بھی اسے مدھم مدھم سا یاد تھا، فلور کے بارے میں وہ قدرے متذبذب تھا۔ پھر اندر سے ایک بٹن پہ انگلی رکھی تو لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ مطلوبہ فلور پہ اتر کے وہ غیر شناسہ نظروں سے اطراف میں دیکھتا آگے آیا۔ پودا، راہداری، فلیٹ کا دروازہ، غالباً یہی تھا احمد کا فلیٹ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہر فلور ایک سا لگتا تھا، ایک سے پودے، ایک سے دروازے۔ خیر، وہ آگے آیا اور دروازے کے ساتھ لگی بیل بجائی۔
پھر سر پہ جمی کیپ درست کرتا ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا تاکہ دروازے کے سوراخ سے دیکھنے والا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ شاید احمد اس کو اوائڈ کر رہا ہو تو کم از کم یوں وہ کسی اور کے دھوکے میں دروازہ تو کھول دے گا۔ اندر فلیٹ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف کمرے کی بتی جل رہی تھی جس میں وہ 3 آدمی اس کے سر پہ کھڑے تھے۔ وہ ہنوز بندھا ہوا تھا، نیچے بیٹھا تھا اور سر ٹکا رکھا تھا۔ گھنٹی کی آواز پہ سب چونکے۔ احمد نے بھی سر اٹھایا، وہ پہلے سے زیادہ نکہت زدہ دکھتا تھا۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ ہاں بول۔ ان کے سرغنہ نے اس کو بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا۔ جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہ تلخی سے بولا تو اس نے جھٹکے سے اس کا سر چھوڑا، باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا۔ کوئی آدمی ہے، شکل نہیں دکھائی دے رہی، اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، سر پہ پی کیپ پہن رکھی ہے۔ اس نے موبائل پہ میجک آئی سے تصویر بنا لی تھی اور احمد کو دکھا کے پوچھ رہا تھا، کون ہے یہ؟ احمد نے ایک بے نیاز نظر تصویر پہ ڈالی۔ یہ تو پیزا والا ہے، اس کے آؤٹ لیٹ کا بل دینا تھا مجھے، 2000 روپے۔ پھر سے گھنٹی بجی، تیز چنگارتی آواز۔ تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ خود ہی تھک کے چلا جائے گا، بجانے دو گھنٹیاں، ایک نے مشورہ دیا۔ ویسے بھی کوئی اور تو اس کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، سو کسی کو شک نہیں ہوگا، اور ہم نے اس کو یہیں رکھنا ہے، یہاں سے لے کر جا بھی نہیں سکتے۔ ان کی مہدم آوازیں احمد شفیق کو سنائی دے رہی تھیں۔ میری کار پارکنگ میں کھڑی ہے، اس پیزا بوائے نے وہ دیکھ لی ہوگی، اسے پتہ ہے کہ میں گھر پہ ہوں، اس نے اپنی طرف سے پیسے دے کر کھانے میں غلط اعداد شمار لکھے تھے اور اب وہ پیسے لے بغیر نہیں جائے گا۔ دروازہ نہ کھولا تو پارکنگ میں جا کر میری کار کے شیشے توڑ دے گا، نتیجتاً گارڈز اوپر مجھے بلانے آئیں گے، تو پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ چپ کر کے بیٹھو۔ وہ ایک گھڑایا تھا۔ میرے ہاتھ کھولو اور مجھے 2000 دے دو تاکہ میں اسے پکڑا کے چلتا کروں۔ مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے مجھے مارنا نہیں ہے، اور تمہارے مالک سے ملنے کا مجھے بھی کافی شوق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ پکڑے جاؤ۔ میرے ہاتھ کھولو، میرا منہ دھلواؤ تاکہ میں اس کو چلتا کروں۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گھنٹی ہنوز بج رہی تھی۔ چند منٹ بعد دھلے چہرے والا احمد دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 کے 2 نوٹ تھے اور اس کی پشت سے ایک آدمی نے پستول کی نال لگا رکھی تھی۔ اندر کی ساری بتیاں بجھا دی تھیں تاکہ وہ دروازہ کھولے تو باہر والا اندر سے نہ جھانک سکے۔ پہلے پوچھو کہ کون ہے اور کوئی چالاکی مت کرنا۔ وہ ابھی تک مشکوک تھے۔ احمد نے گہری سانس لی اور کھنکار کی آواز لگائی، اے پیزا بوائے ہو نا؟ ہاں جی پیزا بوائے ہوں، دروازہ کھولو، وہ خفگی سے بولا تھا۔ احمد نے فاتحانہ نظروں سے اغواکار کو دیکھا اور پھر آگے بڑھا۔ دروازہ ذرا سا کھولا اور سر باہر نکالا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا۔ مرے کیوں جا رہے ہو 2000 روپے کے لیے؟ گھنٹی بجا بجا کے دماغ خراب کر دیا میرا۔ وہ 2 پیزے کیا منگوا لیے تم لوگ تو جان کو آ جاتے ہو، یہ پکڑو۔ غصے سے بولتے اس کے ہاتھ میں نوٹ تھمائے۔ سعدی ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ خبردار جو اب گھنٹی کی، دفع ہو جاؤ ادھر سے، اور اب اگر دروازہ بجایا تو کان کھول کر سن لو، میں سیکیورٹی والوں کو بلا لوں گا۔ کیا؟ وہ سنبھل کے کچھ بول بھی نہ پایا تھا کہ احمد نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ سعدی نے بے اختیار دروازہ بجایا۔ احمد 1 منٹ میری بات سنو، دفع ہو جاؤ خاور، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا۔ وہ حلق پھاڑ کے چلایا تھا۔ سعدی کا ہاتھ رک گیا۔ ساخت شل خاور؟ وہ چند لمحے کھڑا ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتا رہا، پھر شل سا پلٹ گیا۔ ان کا سرغنہ میجک آئی سے باہر جھانک رہا تھا۔ وہ چلا گیا تو اسے سکون آیا۔ وہ واپس مڑا اور احمد کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ہتھکڑی لگانے لگا۔ احمد نے کوئی مزاحمت نہیں کی، خاموشی سے خود کو بندھواتا رہا۔ سعدی اسی شل سی کیفیت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، لفٹ کی بجائے وہ زینے سے جا رہا تھا۔ جانے کیوں؟ بار بار الجھ کر احمد کے الفاظ پہ غور کرتا۔ شاید اندر کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے بھگانا چاہ رہا ہو، مگر پیزا بوائے، جب پہلی بار ادھر آیا تھا تو احمد اسے پیزا بوائے سمجھا تھا، آج برسوں بعد اس لقب سے پکارا تھا، مگر خاور؟ اور یہ نوٹ؟ اس نے وسط سیڑھیوں میں رک کر ان 2 نوٹوں کو دیکھا، وہ لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو کھولا۔ دونوں نوٹوں کے درمیان تازہ خون لگا تھا، بالکل تازہ، سرخ بوندیں۔ سعدی یوسف سناٹے میں رہ گیا۔ اوپر اب وہ احمد شفیق کو اندھیر لاؤنج سے گزار کے روشنی والے کمرے میں لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، روشنی میں اس کے ہاتھ کی پشت عیاں ہوئی، جس پہ ایک کٹ لگا تھا جو اس نے
جو اس نے اندھیر راہداری میں دروازے کے لاک کے ساتھ رگڑ کے لگایا تھا، اور یہاں پہنچنے تک اس کو مسلسل ہاتھ سے دبا کر رکنے کے باعث سے اس سے خون رسنا رک گیا تھا۔ زائد خون وہ کپڑوں سے رگڑ کر صاف کر چکا تھا، اور جس لمحے ان تینوں نے اسے واپس بیڈ کے قریب باندھا، اس کے ہاتھ پہ ان کو ایسا کچھ نہ دکھا جو ان کو کسی شک میں ڈالتا۔ اب وہ ٹولی کی صورت کھڑے باتیں کر رہے تھے، اگلا لاحِ عمل طے کر رہے تھے، اور احمد خاموشی سے بیٹھا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ گھڑی لمحہ بہ لمحہ وقت کو گن رہی تھی، ٹک 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 ٹک۔ کیا بہاروں نے نئے عہد کی دستک دی ہے؟ شہریاروں کی خزاں کا سحر جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے آفس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ کمپیوٹر کے سامنے ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ماؤس چلا رہا تھا، اور فارس اس کے کندھے پہ جھک کر اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ شیرین دوسری طرف کھڑی تھی۔ ملا کچھ؟ وہ بے چینی سے بولی تو فارس نے سنجیدگی سے اسکرین کو دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نوشیروہ کے نام سے کوئی رپورٹ نہیں آ رہا؟ ہاشم کاردار سے کچھ گنز آ رہی ہیں میڈم، آفیسر نے اطلاع دی۔ نوشیروہ کا ریکارڈ وہ مٹا چکے ہوں گے۔ جب ہمیں اتنی آسانی سے منسٹری کی ڈیٹا بیس تک ایکسیس مل گئی ہے، تھینکس ٹو یور فادر شیری، تو ان کو بھی مل گئی ہوگی۔ فارس افسوس سے کہتا سیدھا ہوا۔ تمہارا شکریہ، مگر وہ ریکارڈ مٹا چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہارڈ کاپیز کہاں ہوتی ہیں؟ شیری نے افسر کو سوچتے مخاطب کیا۔ فارس ایک دم چونکا۔ ہاں واقعی ہارڈ کاپیز کا ریکارڈ تو ہوگا نا؟ وہ تو میم، وہ ذرا ہیجان سے بولا، ایک دوسری بلڈنگ میں ہے، اور وہاں آپ کو میں یوں نہیں لے کر جا سکتا۔ شیری نے تندئی سے اسے گھورا اور پرس کھولا، چند گلابی کرکدار نوٹ نکالے اور اس کے سامنے میز پہ ڈالے۔ ہمیں وہ فائل چاہیے، اس لیے اب تم ہمیں اس بلڈنگ میں لے کر جاؤ گے۔ وہ تو ٹھیک ہے میم، مگر اس نے دھیرے سے نوٹ اٹھائے۔ شفرنگ کے دوران فائلز کو ڈبوں سے نکال لیا گیا تھا، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اتنے بڑے 3 کمرے فائل سے بھرے ہوئے ہیں، دیکھنے میں پورا دن لگ جائے گا۔ یعنی اگر ہاشم نے وہ فائل نکالنی ہوتی تو اسے بھی کئی بندے لگا کے کئی گھنٹے کام کروانا پڑتا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اتنا خوار کون ہو اور صرف سافٹ کاپی مٹانے پہ اکتفا کیا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیری کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یعنی فائل مل جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ گڈ، فاروق ہمیں ادھر لے چلو۔ چلو نا، اب کیا شکل دیکھ رہے ہو؟ شیری نے آنکھیں دکھائی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، پھر وہ اس کے قریب آئی، اگر لائسنس ڈھونڈ دیا میں نے تو تم بھی میرا ایک کام کرو گے؟ اچھا، اسے یاد دلایا۔ فارس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پہلے لائسنس مل جائے، پھر دیکھتے ہیں۔ ہوا کی زد پہ ہمارا سفر ہے کتنی دیر؟ چراغ ہم کسی شام زوال ہی کے تو ہیں۔ موڑ چال پہ رات اتر آئی تھی۔ حنین پہ تسلی کرنے کے بعد امی سو چکی تھیں، اور اب اس کو ڈانٹ نہیں سکتیں۔ اپنی الماری سے وہ سارا سامان نکالنے لگی جو سٹینسل پینٹ کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا۔ صبح یا تو امی لاؤنج کی دیوار پہ خوبصورت شاہکار دیکھیں گی، یا صرف شاہکار۔ تب تک جو بھی ہو وہ اپنا کام اچھا یا برا کر چکی ہوگی۔ بہت خوشی سے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی، گائے بگائے فون اٹھا کے دیکھ لیتی۔ فارس صبح کا گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وال کلاک پہ سیکنڈ والی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر حنین اب سٹینسل کے خاکے کو دیوار پہ چپکا رہی تھی، اس کی خالی جگہوں پہ اس نے رنگ بھرنا تھا۔ فارس ایک نیم اندھیر آفس میں کھڑا تھا، بتیاں بند تھیں، اور وہ الماری سے فائلوں کا تھبا نکال کے زمین پہ رکھ رہا تھا۔ قریب میں اسٹول پہ بیٹھی شہری فائلوں کے ڈھیر میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ افسر بھی ساتھ بیٹھا ایک صفحہ کھول کھول کے دیکھ رہا تھا۔ بتیاں بند تھیں، اور وہ تینوں پینسل ٹارچز کی مدد سے کام کر رہے تھے۔ فضا میں گرد اور گھٹن تھی، سست روی تھی۔ وقفے وقفے سے شہری کھانستی، پھر ناک رگڑتی اور کام کرنے لگ جاتی۔ احمد شفیق کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر کار میں موجود سعدی خاموش سا بیٹھا تھا، بالکل چپ، جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اوپر فلیٹ میں وہی گھٹن زدہ ماحول چھایا تھا۔ اغوا کاروں کا ایک کارندہ دوسرے سے بے چینی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اسے پنڈی والے گودام میں لے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اس کا پوچھنے۔ نہیں، اس کو کہیں لے کر نہیں جانا، باہر موو کرنے میں بہت خطرہ ہے، یہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ نیچے بندے احمد کی نظریں ہنوز گھڑی پہ جمی تھی، دل اب بھی اسی آواز کے ساتھ دھڑک رہا تھا، ہر گزرتے سیکنڈ پہ ایک دفعہ ڈوب کر ابھرتا۔ کیا کوئی آئے گا اس کی مدد کے لیے؟ کیا سعدی سمجھ پائے گا، یا وہ بے نشان یہیں مر جائے گا؟ موڑ چال کے لاؤنج میں ہنا اسٹول پہ کھڑی دیوار پہ پینٹ کر رہی تھی، جب آہٹ پہ چونکی
تیار سی زمر کمرے سے نکل رہی تھی۔ حنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے۔ اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ حنا کی آنکھیں چمکیں۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے وہ۔ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کو آپ کی مرضی کی جگہ پر لے کر جاتے۔ ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں اب؟ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہا ہے، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات۔ ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ آج وہ پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر حنا سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حنا مسکرا کے واپس پینٹ کرنے لگی۔ اندھیرے آفس میں وہ تینوں زمین پہ بیٹھے فائل پہ فائل چیک کیے جا رہے تھے جب فارس نے جیب سے موبائل نکالا۔ نو سگنل، شاید یہاں جیمر لگے تھے۔ وہ موبائل واپس ڈال کے کام کرنے لگا۔ چند لمحے گزرے تھے جب شہری کا موبائل بجا۔ سر جھکائے کام کرتے فارس کے ہاتھ بالکل تھم گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کو دوا دے دو۔ اور سونی کو بخار تھا اور وہ فون پہ ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ ساتھ ہی فائل کے صفحے بھی الٹ رہی تھی۔ فارس دم سادے بیٹھا رہا۔ شہری نے فون بند کیا تو فارس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے پھر دیکھا۔ نو سگنل۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ مختلف نظریں تھیں۔ غور سے چبھتے ہوئے انداز میں شہری کو دیکھا۔ تم بہت سست روی سے کام کر رہی ہو، جلدی ہاتھ چلاؤ، بظاہر مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ شہری: کر تو رہی ہوں، ڈسٹ بہت ہے، کہہ کر نزاکت سے خاصی اور پھر اگلی فائل اٹھا لی۔ وہ فائلز اٹھائے کھڑا ہوا اور دروازے کے ساتھ نصب الماری کے سامنے جا رکا۔ فائلز اندر رکھیں اور یوں ہی الماری میں سر گھسائے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ خنگیوں سے وہ دونوں کو دیکھ بھی رہا تھا۔ شہری کی اس طرف پشت تھی، البتہ آفیسر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، ساتھ ہی بار بار کلائی کی گھڑی پہ بھی ٹارچ مارتا۔ شہری کے ہاتھ بھی سست روی سے چل رہے تھے۔ دونوں کسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر کس کا؟ وہ چند لمحے الماری میں سر دیے کھڑا رہا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آفیسر کی اس طرف پشت ہوئی ہے، وہ سرعت سے پیچھے ہٹا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بنا چاپ پیدا کیے وہ راہداری عبور کر کے زینوں کی طرف لپکا، جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ اندھیر کمرے میں شہری اسی طرح بیٹھی ٹارچ کی روشنی فائلز پہ ڈال رہی تھی۔ دفتن وہ سیدھی ہوئی اور گردن تھکاوٹ کے انداز میں دائیں بائیں موڑی تو چونکہ تیسری ٹارچ کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی، اس نے جلدی سے ٹارچ الماری پہ ڈالی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ حواس باختہ سی اٹھی اور باہر دوڑی۔ راہداری، دوسرے آفیسز کے مقفل دروازے، زینے، سب سنسان پڑے تھے۔ اس نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ اوہ نو! پھر پیچھے گھومی اور چلائی، وہ بھاگ گیا ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ آفیسر ہڑبڑا کے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ وہ پریشانی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاشم، پولیس مت بھیجو، وہ جا چکا ہے۔ میرا کیا قصور؟ مجھے واقعی نہیں علم ہو سکا، وہ جھنجھلا کے کہہ رہی تھی۔ شمعیں باغی ہیں، خاک کر دیں گی، آندھیوں سے کہو سدھر جائیں۔ احمد شفیع کے فلیٹ کی بلڈنگ اسی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے اوپر آسمان پہ چمکتا ہوا تھال جیسا چاند نظر آ رہا تھا۔ زیر زمین پارکنگ میں کار کھڑی کر کے سعدی باہر نکلا۔ سر پہ کیپ تھی، آنکھوں میں گلاسز تھے اور دونوں ہاتھوں میں گروسری کے شارپر پکڑ رکھے تھے۔ مصروف سے انداز میں جیسے کوئی تھکا ہارا مکین گھر کو لوٹتا ہے، وہ سیدھا لفٹ تک آیا اور گارڈز کو نظر انداز کر کے اندر چلا گیا اور مطلوبہ بٹن دبائے۔ لفٹ منزل بہ منزل فضا میں اوپر سفر کرنے لگی۔ احمد کا فلور آیا تو وہ باہر نکلا۔ سامنے مخالف سمت میں کئی دروازے بند پڑے تھے۔ سعدی جلدی سے نیچے زمین پہ بیٹھا اور دونوں لفافوں سے پیکٹ نکالے، پھر ان کو کھول کے زمین پہ الٹنے لگا۔ ان میں سرمئی سفید سا سفوف تھا جس کی عجیب سی بدبو تھی۔ سفوف کا ڈھیر لگا کے اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی آ تو نہیں رہا، مگر راہداری سنسان پڑی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دوسرے لفافے سے ایک بوتل نکالی، ڈھکن کھولا، دوسرا ناک پہ جمایا اور مایا سفوف پہ الٹ کر ایک دم پیچھے ہٹا۔ سر سر کی آواز آئی
اور نہ کوئی آگ لگی، نہ شعلے بلند ہوئے، مگر صفوف جلنے لگا اور سیاہ دھواں فضا میں بلند ہونے لگا۔ شاپرز وغیرہ کو ڈسٹ بن میں پھینکتا وہ تیزی سے دیوار پہ لگے فائر الارم تک آیا اور اسے کھینچ دیا۔ پھر بھاگ بھاگ کے چاروں دروازوں کو کھٹکھٹانے لگا، مگر فائر الارم کی آواز اتنی تیز تھی کہ دستک کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پوری بلڈنگ ایک دم جاگ اٹھی، ساری راہداری دھوئیں سے بھر گئی تھی، گویا نچلے فلور پہ آگ لگی ہو اور دھواں اٹھ کے یہاں تک آ رہا ہو۔ سعدی یوسف ناک پہ ہاتھ رکھے ایک ایک دروازہ بجا رہا تھا۔ باہر نکلو، آگ لگی ہے، جلدی نکلو۔ احمر کا دروازہ بجا کے وہ دھڑکتے دل سے چلایا تھا، یہ جو ٹھہراؤ بظاہر ہے اذیت ہے میری، جو تلاطم میرے اندر ہے سکون ہے میرا۔ وہ خوبصورت ہوٹل آج بھی روشنیوں سے منور اور عالیشان دکھتا تھا، جیسے کہ ماہ کامل کی اس حسین رات میں اسے لگا تھا۔ رات کے 11 بجنے کے باوجود لابی میں خاصی گہما گہمی تھی۔ زمر لبوں پہ مسکراہٹ سجائے سیاہ جھلملاتے لباس میں تیار سی ادھر ادھر چہرہ گھماتی آگے بڑھ رہی تھی، نظریں فارس کو تلاش کر رہی تھی۔ سارا دن اس کو نہیں دیکھا تھا، وہ واقعی اسے مس کرنے لگی تھی۔ فارس غازی کے نام سے ٹیبل ریزروڈ ہے؟ اس نے استقبالیہ پہ کھڑے بارودی افسر سے پوچھا۔ جی، ادھر آ جائیے، اسے معتب سے انداز میں آگے لے گیا۔ وہ مسکراہٹ دبائے آگے چلتی گئی۔ ہاشم کاردار کے آفس میں صرف ایک بتی روشن تھی، یا پھر کونے میں رکھے ایکویریم کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب نیم اندھیر پر اسرار سا ماحول بنا رکھا تھا۔ وہ شرٹ کے کف موڑے کھڑا رئیس کے کندھے کے اوپر سے جھک کر اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ہوٹل میں آ گئی ہے سر؟ گڈ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اس ہوٹل کا سن کر مان جائے گی، کیونکہ وہ چند دن پہلے فارس غازی سے فون پہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، یا شاید وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ ویری گڈ، اب اس کو کال میں لاؤ، اور ہاں، فارس کے سگنلز کھول دو۔ اب تک وہ گھر پہنچ گیا ہوگا، اس کو پریشان ہونے دو۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، وہ دلچسپی سے کہہ رہا تھا، مزہ تو اب آنے لگا تھا۔ راجر باس، رئیس نے سر کو کھن دیتے چند کلکس کیے اور پھر اسپیکر پہ گھنٹی جانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آبدار عبید اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ اس کے ابرو بھنجے، گردن موڑ کے دیکھا۔ اندر آ جاؤ، تحکم مگر ناگواری سے پکارا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ملازمہ کھڑی نظر آئی۔ ہاشم کاردار صاحب نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے، آپ کو آفس بلوایا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا حیران ذرا پریشان۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ گھر نہیں آئے؟ میری کار نکلواؤ، ڈرائیور اور 2 گارڈز کو بولو تیار رہیں، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ کے جاتے ہی اس نے موبائل تیزی سے اٹھایا، اوپر ہاشم کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اٹس اباؤٹ فارس غازی۔ 4 الفاظ میں ساری بات ہی ختم کر دی تھی اس نے۔ وہ چند لمحے متذبذب سی کھڑی رہی، پھر پلٹ کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے وہ سرخ بالوں کو کیچڑ میں اونچا باندھے ہوئے عام سے ہولی میں نظر آتی تھی۔ دل اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ لباس بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے سرخ رومال اٹھایا، ماتھے کے اوپر باندھا، بالوں کو پھر سے کیچڑ میں کسا اور باہر کو لپکی۔ ہوٹل کا ریستوران ایریا زرد روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پس منظر میں بجتی مدھم سروں کی موسیقی، جا بجا سجے خوشبودار پھول اور اس کی میز کے وسط میں رکھی موم بتی، سب مل کر خوبصورت پرفسوں ماحول بنائے ہوئے تھے۔ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے ہتھیلیوں پہ ٹھوڑی گرائے منتظر سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ انتظار کی خوشی اب بے چینی اور فکر میں بدلتی جا رہی تھی۔ احمر کے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ دروازے کی درز سے دھواں بھی داخل ہو رہا تھا۔ لوگوں کی چیخ و پکار لگی تھی۔ کمرے میں نیچے بندھے احمر نے چونک کر وہ فائر الارم سنا تھا، پھر اس نے تینوں کی طرف سر گھمایا جو ایک دم پریشان ہو گئے تھے۔ بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے فائر الارم ہو، سرغنہ مشکوک تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ہم سب ورنہ جل کر مر جائیں گے، احمر شفیع چلایا تھا۔
सरगना अभी तक मुतज़ब्बिब दिखाई देता था, मगर दूसरे दोनों अगवाकार जल्दी जल्दी सारी नकदी, चेक बुक्स, कार्ड्स वगैरह ज़ेवरात वाले बैग में भरने लगे। बाहर का शोर गुल पहले से मज़ीद बढ़ गया था। सरगना चंद लम्हे खड़ा देखता रहा, फिर तेज़ी से बाहर निकल गया, लाउंज अबूर किया और बैरूनी दरवाज़ा खोला। फिर एकदम पीछे को हटा, बाहर धुआं ही धुआं था, स्याह घना धुआं। वो खांसते हुए ज़रा आगे बढ़ा। क्या हुआ है? किधर आग लगी है? उसने इधर उधर भागते लोगों से पूछा। चीखों पुकार और अफरा तफरी में एक जुमला कान में पड़ा था, आग नहीं है, किसी ने कूड़ा जलाया है, शायद धुआं है उसका। दो लोग बाल्टी भर भर के इस सड़ते सफूफ पर डाल रहे थे, जिससे धुएं का रंग मज़ीद गहरा होता जा रहा था। ओह! सरगना फ़ौरन अंदर को लपका और दरवाज़ा बंद कर दिया। अपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी धुआं भर चुका था। वो खांसता हुआ आगे आया और अहमद के कमरे का दरवाज़ा खोला। अहमद बंदा पड़ा था और वो दोनों जल्दी जल्दी चीज़ें समेटने में लगे थे। कोई आग वाग नहीं लगी, ज़रा सा धुआं है बस, वापस रखो सब कुछ, हम कहीं नहीं जा रहे। वो डपट के बोला तो अहमद की रंगत फीकी पड़ने लगी। उसने बेचैनी से घड़ी को देखा, वक्त गुजरता जा रहा था। सरगना कुर्सी खींच के फिर से उसके सामने आ बैठा। चलो फिर से तफ्तीश शुरू करते हैं। हाँ, तो मज़ीद कितना पैसा है तुम्हारे पास? आदमी को खुदा ना दिखलाए, आदमी का कभी खुदा होना। रोशनियों से मुज़य्यन हॉल की चंद मेज़ें ही भरी थी, बाकी सब खाली थीं। लोग उठ उठ के अब जाने लगे थे। जुमर उदासी से बैठी घुंघराली लेट उंगली पे लपेट रही थी जब उसका फ़ोन थरथराया। उसने गहरी सांस लेकर उसे कान से लगाया। कहाँ हो तुम फारिस? तुम कहाँ हो? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। इंतज़ार तो मैं कर रही हूँ, रेस्टोरेंट एरिया में बैठी हूँ। तुम बताओ तुम कहाँ हो? मैं वहीं आ रही हूँ। ओह, मैं समझा तुम अभी तक पहुँची भी नहीं होगी। मैं ऊपर हूँ, 5th फ्लोर पे, रूम नंबर 507 में। तुम उधर ही आ जाओ, हमारा गवाह यहाँ ही है। गवाह? वो पर्स उठाते हुए टिटकी, फिर एक नज़र मेज़ पे सजे फूलों को देखा। गवाह से मिलवाना था? वाकई? तो ये टेबल क्यों रिज़र्व करवाई थी? आ जाओ फिर बताता हूँ, जल्दी, वो संजीदगी से कह रहा था। जुमर चेहरे पे खफा से तासुर सजाए, फ़ोन कान से लगाए उठी और आगे बढ़ने लगी। वैसे कौन है ये गवाह? तुम खुद देख लोगी। अच्छा, मगर ये होटल में क्यों है? वो लिफ्ट के सामने जा रुकी। 3 लिफ्ट्स के बंद दरवाजे नज़र आ रहे थे, सब ऊपर थीं। उसने बारी बारी तीनों को नीचे आने का बटन प्रेस किया। जो जल्दी आ जाए गनीमत होगी। कुछ फाइल्स थी इसके पास, इससे लेने के लिए यहाँ आना पड़ा। आराम से नहीं दे रहा था तो कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में लाना पड़ा। लिफ्ट आ के नहीं दे रही थी, तभी उसने देखा कोने वाली लिफ्ट आ चुकी थी और दरवाजे खुल गए थे। अंदर से वो खाली थी, वो इसकी तरफ भर गई। ओह गॉड, क्या किया है तुमने उसके साथ? अच्छा मत बताओ। लिफ्ट में दाखिल होते ही उसने 5 का हिस्सा दबाया और फ़ोन कान से लगाए बोली, मुझे अपने जुर्म पे गवाह मत बनाना। तुम मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकती? अच्छा, वो क्यों? वह मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। लिफ्ट की दीवार से टेक लगाए खड़े वो खिड़कियों से लिफ्ट की 2 मुखालिफ दीवारों को देख सकती थी, जो आईने से ढकी थीं। दाएं बाएं गोया 2 बड़े बड़े आईने लगे हों। पीछे की दीवार लोहे की थी। भाई तुम मेरी बीवी हो और स्पाउसल प्रिविलेज के तहत तुम मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। अब आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जुमर एकदम बिल्कुल ठहर गई। लिफ्ट फ़िज़ा में ऊपर को उठ रही थी। स्पाउसल प्रिविलेज? उसने दोहराया। ये कानून शहादत में एक आर्टिकल है जिसके तहत मियाँ बीवी को दौरान शादी की गई गुफ्तगू के बारे में एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, माँ सिवाय इसके केस वो दोनों आपस में लड़ रहे हों, जैसे तलाक, बच्चों की कस्टडी या कोई और केस। हाँ, हस्बैंड वाइफ प्रिविलेज। और आर्टिकल नंबर क्या है इसका? जुमर की सोचती नज़रें लिफ्ट की नन्ही स्क्रीन पे लगी थी, जिस पे हिस्से बदल रहे थे। 2 फ्लोर, 3। क्या? वो जवाबन बोला था। रईस ने टाइप करते हुए घबरा के हाशिम को देखा। उसको शक हो गया शायद। तुम अमूमन आर्टिकल्स को इनके नंबर्स के साथ कोट करते हो, मुझे मुतासिर करने के लिए। आज नहीं किया तो मैं पूछ रही हूँ कि उसका आर्टिकल याद है या भूल गए? आखिर टीचर रही हूँ मैं तुम्हारी। वो मुताअत सा पूछ रही थी। हाशिम तेज़ी से कीबोर्ड पे झुका और टाइप करने लगा। मैं इस वक्त काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ और तुम्हारा मुंतज़िर भी, इसलिए नहीं कह सका। कानून शहादत आर्टिकल नंबर 5,
خوش خفگی سے بولا۔ وہ لفٹ کا نمبر 4 سے بدل کر اب 5 ہو گیا تھا۔ دروازے کھلے مگر زمر باہر نہیں نکلی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولی تھی، اور جس فارس غازی کو میں جانتی ہوں وہ انتہائی بیکار اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے دروازہ بند ہونے کے بٹن پہ انگلی رکھی اور گراؤنڈ فلور پریس کیا، اور اس کو اس قانون کا آرٹیکل نمبر یاد ہونا تو دور کی بات، اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ قانون شہادت میں ایسا کوئی آرٹیکل ہے بھی یا نہیں۔ مگر وہ واحد شخص جو انگلیوں پہ آرٹیکلز یاد رکھتا ہے وہ ہاشم کاردار ہے۔ اس لیے بہت شکریہ میری اینیورسری پر بات کرنے کے لیے ہاشم، مگر اب میں تمہاری مزید اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گی۔ سنا تم نے؟ وہ صدمے اور دکھ سے چلائی تھی۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ 3 2 1 اب بہت دیر ہو چکی ہے ڈیے، فارس کی آواز میں کہا گیا، اور لائن مردہ ہو گئی۔ زمر کی رنگت سرخ دہکنے لگی تھی۔ اس نے فون پرس میں ڈالا اور لفٹ کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دل و دماغ میں طوفان برپا تھے۔ 6 سے 1 ہوا اور پھر لفٹ ہنوز نیچے اتر رہی تھی۔ وہ چونکی جلدی سے بٹنوں پہ ہاتھ مارا، دروازہ کھولنے کا بٹن دبایا، ایگزٹ بار بار، مگر بٹن مردہ تھے۔ لفٹ نیچے کا سفر کرتی جا رہی تھی، B1 اور پھر B2، اور ایک دم وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ لفٹ کی بتی جلنے بجھنے لگی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ زمر نے پریشانی سے بار بار ایگزٹ دبایا، مگر لفٹ مردہ ہو چکی تھی۔ زمین سے 2 منزل نیچے وہ یقیناً پارکنگ ایریا، وہ بھی تہہ خانے کی اندھیر پارکنگ میں رکی پڑی تھی۔ وہ تیزی سے لفٹ کے فون کی طرف لپکی، ریسیور کان سے لگایا اور کال کا بٹن دبایا۔ رابطہ ملنے کی ٹون پہ وہ جلدی سے بولی، پلیز ہیلپ می، میں B2 میں لفٹ میں ہوں، لفٹ جام ہو گئی ہے، اور میں نے کہا نا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب آپ کی کسی عقل مندی کا فائدہ نہیں مسز زمر۔ وہ ہاشم تھا اور وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ زمر سناٹے میں رہ گئی۔ کتنے اعتماد اور ڈھٹائی سے اتنے ماہ آپ کورٹ میں میرے خلاف بولتی رہیں۔ آپ کو کیا لگا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ میں تو سب کچھ ٹھیک کرنے جا رہا تھا، میں تو گلٹی تھا، مگر آپ کو انصاف چاہیے۔ یو نو واٹ زمر، اب میں گلٹی نہیں ہوں، اب مجھے افسوس نہیں ہو رہا۔ اب میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جو تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ تم سب کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ فارس تمہیں جان سے مار دے گا ہاشم، مجھے باہر نکالو، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ فارس کی جان ہی تو لے رہا ہوں۔ یہ اوپر کونے میں کیمرہ دیکھ رہی ہو؟ CCTV کیمرہ۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ اس میں تمہاری فوٹیج بنتی جائے گی۔ تمہیں مرنے میں بھی 1 یا 1.25 گھنٹہ لگے گا۔ تمہارے مرنے کے بعد میں یہ فارس کو دے دوں گا، وہ اسے روز دیکھے گا اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گا، مگر اب مجھے افسوس نہیں ہوگا، وہ اسی قابل ہے۔ اللہ پوچھے گا تم سے ہاشم۔ اس نے ریسیور واپس پٹکا اور اپنا موبائل نکالا۔ موبائل پہ نو سگنل نظر آ رہا تھا، وہ اس کی سم کو ڈس ایبل کر چکے تھے۔ اس نے ایس واپس بھیجنے کی کوشش کی، مگر ایمرجنسی کال کرنے کی کوشش کی، سب بے سود، موبائل ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے پرس سمیت نیچے فرش پہ رکھے دروازے تک آئی اور اسے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ می، کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ دونوں ہاتھوں سے وہ بار بار دروازہ بجا رہی تھی، بلند آواز میں چلا رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، اندھیر، سنسان پارکنگ ایریا میں سطح زمین سے کئی فٹ اندر، آئینوں سے ڈھکے ایک ڈبے میں وہ مقید تھی، اور اس سے 2 منزلیں اوپر زمین پہ ٹہلتے لوگوں کو معلوم بھی نہ تھا کہ وہ یہاں ہے۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے کوئی باہر نکالے۔ گھٹن سے اس کو پسینے آ رہے تھے، اس کا سانس بوجھل ہو رہا تھا، مگر وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ فارس آ جاؤ، پلیز آ جاؤ، فارس پلیز۔ آواز ڈوب رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر آیا تھا، اور حنین جو اسے بتا رہی تھی وہ اس کے قدموں سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ لمحے بھر میں ذہن میں سارے پزل کے ٹکڑے واپس مل گئے تھے۔ شہری، پولیس، اس کا نو سگنل دیتا فون۔ وہ بے اختیار باہر کو بھاگا، فون آن کر کے دیکھا تو اب سگنل آ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے زمر کا نمبر ڈائل کیا، مگر آگے سے رابطہ ممکن نہیں کی ٹیپ چلنے لگی۔ وہ چابی لیے باہر کو دوڑا۔ پہ کھڑی حنین کے ہاتھوں سے پینٹ برش سب گر گیا تھا۔ وہ چند لمحے تو حق دک شل سی کھڑی رہی، پھر ایک دم جست لگا کر نیچے اتری اور ننگے پیر باہر کو بھاگی۔ ماموں رکیں، میری بات سنیں۔
وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا جب وہ تیزی سے آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ ہٹو سامنے سے حنین۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، پورا جسم پسینے میں نہا رہا تھا اور یوں لگتا تھا گویا جان نکل رہی ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب ہاشم نے کیا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ غرایا تھا۔ کیا اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ یہی کریں گے؟ اگر یہ سب اسی نے یقیناً یہ سب اسی نے کیا ہے تو وہ آپ کے انتظار میں ہوگا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کہنے کے ساتھ رو بھی رہی تھی، ابھی تک اس کی کونی تھام رکھی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ زمر مشکل میں ہے، زمر ٹھیک نہیں ہے اور تم کہتی ہو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ ہٹو۔ اس نے بازو چھڑایا اور کار کا دروازہ کھولا۔ نہیں نہیں، ہنا نے پوری قوت سے دروازہ واپس دھکیلا۔ فارس کی انگلیاں درمیان میں آ گئی مگر اس نے دروازے کو دھکیلے رکھا۔ اس طرح زمر تو نہیں ملیں گی۔ اس نے زمر کو کسی جگہ پہ بلایا تھا جو آپ دونوں کے لیے یادگار ہے، اپنے گھر نہیں۔ ہاشم سے بعد میں نپٹ لیجیے گا، پہلے زمر کو ڈھونڈے ماموں، زمر زیادہ اہم ہے، ہر انتقام ہر بدلے سے زیادہ اہم۔ فارس نے آنکھیں بند کی اور چند گہرے سانس اندر کھینچے۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تو ہنا نے بھی دروازہ چھوڑ دیا۔ کسی جگہ کا نام لیا تھا اس نے؟ وہ اب ذرا سنبھل کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر ان کے فون کی آخری جی پی ایس لوکیشن چیک کر سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر کو بھاگی۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، شوق میں، ملال میں۔ اس کو کیوں لگتا تھا کہ اب وہ لوگ مشہور ہو چکے ہیں تو ہاشم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ وہ غلط تھا اور وہ غلط عورت کی حفاظت کر رہا تھا۔ سر جھٹک کے اسے مزید چند گہرے سانس لیے اور اندر آیا۔ ہینا اوپر اپنے کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے الجھی بیٹھی تھی اور وہ اس کے کندھے کے پیچھے سے آ کر جھکا اور اسکرین دیکھی۔ کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے زمر کے فون کی لوکیشن کلون کی ہوئی ہے۔ تقریباً 50-55 مختلف جگہوں پہ زمر کے فون کے سگنل اس وقت آ رہے ہیں۔ اس نے خوفزدہ سی ہو کر فارس کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ وہ اب پہلے سے ٹھنڈا اور سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے سوچتی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ مگر کہاں؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاشم کے گھر۔ اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کی بار وہ غصے میں نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف کچھ سوچ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی راہداریوں میں چھایا دھواں اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ شور و غل کی آوازیں بھی ماند پڑ گئی تھیں۔ احمد کے فلیٹ کے اندر سیاہ مرغولے بھی بیٹھتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا تفتیش کر رہا تھا، بے معنی سوالات جو صرف اس کو تھکانے کے لیے 2 دن سے پوچھے جا رہے تھے۔ باقی جبکہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ تب بھی تھا جب ایک نے آواز سنی، کھانسنے کی مردانہ آواز۔ وہ ایک دم چونک کے بیٹھا، پستول نکال لیا۔ آواز ذرا بلند ہوئی، ایک فوراً دوسرے کی طرف آیا اور ایک فوراً دروازے کی طرف آیا اور کان لگا کر سننا چاہا، مگر آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لاؤنج میں کھلتے گیسٹ باتھ روم کے دروازے کے پار۔ دوسرے نے آواز کا منبع پہلے ہی تلاش کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑ کر سیدھا تانے دبے قدموں باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ باتھ روم کے اندر کوئی کھانس رہا تھا اور کھانسے جا رہا تھا۔ اغوا کار باتھ روم کے دروازے کے سامنے پستول تانے رکا اور پیر سے دروازہ دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سنک پہ جھکا نوجوان بری طرح کھانس رہا تھا، بار بار نل سے منہ پہ پانی ڈالتا پھر کھانسنے لگ جاتا۔ اغوا کار کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یہ گھر میں کیسے گھسا اور اسے دیکھتے ہی گولی مار دینی چاہیے یا نہیں، مگر وہ نقاہت سے کھانس رہا تھا، اسے گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آیا اور اسے شرٹ کی پشت سے دبوچ کر باہر کی طرف کھینچا۔ ہے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان چلایا تھا، مگر وہ پستول اس کی گردن سے لگائی ڈپٹ کر خاموش رہنے کا کہتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر آگے لے جانے لگا۔ دوسرا ساتھی سامنے سے آ گیا، اس کے ساتھ میں بھی پستول تھا۔ ساتھی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ گولی مت چلانا پلیز، گولی مت چلانا، میں بیمار ہوں۔ چند لمحوں بعد اسی اغوا کار نے سعدی یوسف کو احمد شفیع کے ساتھ فرش پہ پھینکا تھا۔ ان کے سرغنہ نے بے یقینی سے نوارد کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کو۔ یہ کون ہے؟ اور احمد نے اس سے زیادہ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ دھوئیں کے ساتھ اندر آ گیا تھا، وہی ہے جس کو اس نے 2000 روپے دیے تھے۔ سرغنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، اس نے گریبان سے پکڑے سعدی کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے گھبرایا۔ کون ہو تم؟ سعدی نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔
میں احمد کا دوست ہوں، اس نے جو نوٹ دیے تھے ان میں خون لگا تھا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے میں نے 2.5 گھنٹے پارکنگ ایریا میں بیٹھ کر تم لوگوں پر نظر رکھی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی، اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، کھانا لینے جب باہر نکلا تو میں نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی اور اپنے ایک دوست کو بھیجی، اس نے اس کا شناختی کارڈ نکال دیا تھا مجھے، اور وہاں پہ موجود پتے کے کھانے میں تمہاری مالکن صاحبزادی صاحب کے F10 والے گھر کا پتہ لکھا تھا، اور چونکہ میں بہت مشہور ہوں تو مجھے پولیس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں ایک نیوز اینکر کو کہہ آیا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے میں اس سے رابطہ نہ کروں تو وہ چینل پہ چلا دے کہ صاحبزادی صاحبہ نے مجھے اغوا کر کے مار دیا ہے، مرنے سے پہلے قاتل کا نام بتا دینا قانونی طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے نا، اس لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ہم دونوں کو اپنی مالکن کے پاس لے چلو اور مجھے ان سے بات کرنے دو، ٹھیک؟ سنجیدگی سے کہتے جھٹکے سے گریبان چھڑایا، وہ تینوں ڈرائیور اور گارڈ لیول کے گھنڈے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے، پھر ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے موڑے، سعدی نے مزاحمت نہیں کی، چپ چاپ خود کو بندھواتا رہا، پھر وہ تینوں تیزی سے باہر نکل گئے، احمد ابھی تک بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا، اور تم پولیس کو، فارس کو، کسی کو لے کر نہیں آئے؟ کوئی اسلحہ، کوئی چیز ساتھ نہیں لائے؟ ریلیکس، میں اپنی زبان ساتھ لایا ہوں، وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لعنت ہے تم پہ سعدی، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ دبا دبا سا چلایا تھا، بے فکر رہو، مجھے اغوا ہونے کی عادت ہے، میرا تجربہ اس فیلڈ میں تم سے زیادہ ہے، اس لیے چپ کر کے انتظار کرو، کہنے کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھا، وہ ابھی ٹک ٹک کر رہی تھی، لمحہ لمحہ ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ زمر لفٹ میں ادھر ادھر ٹہل کر دروازے پہ ہاتھ مار مار کے اب تھک چکی تھی، وہ دروازے کے بالکل ساتھ ٹھنڈے فرش پہ اکڑ بیٹھ گئی تھی اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے تھے، ذرا ذرا وقفے سے وہ مٹھی سے ڈور بجاتی تھی، کوئی ہے؟ کھولو اسے، مجھے باہر نکالو، آواز بیٹھ گئی تھی اور آنسو چہرے پہ لڑک لڑک کر خشک ہو چکے تھے اور اپنے نشان چھوڑ گئے تھے، وہ بار بار ذہن سے اپنے دمے کے خیال کو جھٹکتی تھی، ہاں اسے دمہ تھا، مگر آج وہ کوئی اٹیک خود پہ نہیں ہونے دے گی، وہ چند گھنٹے گزارا کر لے گی اور صبح تک کوئی اسے نکال ہی لے گا، ہاشم اس کی موت کو حادثاتی دکھانا چاہتا ہے تو اب اسے بم سے تو نہیں اڑائے گا نا، بس چند گھنٹے اور، ٹپ ٹپ، کوئی عجیب سی آواز تھی جس پہ اس نے چونک کے گردن گھمائی، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا، یہ کس شے کی آواز تھی، پھر گردن اٹھائی تو منہ کھل گیا، لفٹ کے اوپر کسی ننھے سے سوراخ سے پانی کی باریک سی دھار نیچے گر رہی تھی، زمر کی نگاہوں نے دھار کا نیچے تک تعاقب کیا، وہ لفٹ کے فرش پہ پانی گرا رہی تھی، 1 گھنٹہ لگے گا تمہیں مرنے میں، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، 1 گھنٹے میں وہ لفٹ پانی سے بھر جائے گی، وہ اسے ایک زندہ انسان کا ایکویریم بنانے جا رہا تھا، وہ اسے ڈبو کے مارنا چاہ رہا تھا، او خدایا، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی، مجھے باہر نکالو، پلیز کوئی ہے، پلیز میری مدد کرو، اس دفعہ آواز میں خوف اور وحشت تھی، اندھیر آفس میں بیٹھا ہاشم سنجیدگی سے اسکرین پہ نظر آتی فوٹیج کو دیکھ رہا تھا، پانی فرش کو گیلا کرنا شروع ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اب بدحواس ہو رہی تھی، لیکن پھر یہ مرنے کا کتنا شاندار طریقہ ہوگا فارس غازی، ایکویریم میں مرنا، اس نے زیر لب تبصرہ کیا، رئیس نے صرف ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنا کام کرنے لگا۔ اوکے گائز، یہاں پہ جو ہے اس کا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے ایکویریم کا، اور اس کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ کل ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گی، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور جو باقی سارے جو کام ہوتے ہیں، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کرنا، وہ بھی کر دیجیے گا، اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔